سلاطی خانوادے کے ان شہزادگان نے یہ ہماری تربیت کی ہے اور یہ ہمیں سبق دیا ہے امت کو کہ صبر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا مقام و مرتبہ رکھا ہے، اکرام رکھا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں ہو تو فرمایا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے کام لو۔ محرم الحرام 61 ہجری کی 10ویں رات جب آثار سے واضح ہو چکا تھا کہ آنے والے کل میں کیا ہونا ہے، تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ افاقہ ہونے پر، ہوش میں آنے پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اتق اللہ وتعزى بعزائي اللہ عالم، یعنی کہ آپ کہتے ہیں بہن اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ یقین برقرار رکھنا کہ تمام زمین والے وفات پا جائیں گے، تمام زمین والے ختم ہو جائیں گے اور آسمان والے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ میرے والد گرامی والدہ ماجدہ اور برادر مکرم سبھی مجھ سے افضل تھے، امام حسین کہتے ہیں، اور ان کی بھی وفات ہوئی ہے۔ میرے لیے، ان کے لیے اور ہر طرح کے مسلمان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے معلوم ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ صبح آپ کے رفقاء پر کس طرح سے مظالم ڈالے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، آپ پر کس طرح سے مصیبتیں آئیں گی، پھر بھی ایسے مشکل وقت میں اپنی بہن کو صبر سے حکم دے رہے ہیں۔ فرما رہے کہ میرے والد مجھ سے افضل تھے، میرا بھائی مجھ سے افضل تھا، میرے نانا مجھ سے افضل تھے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں پہنچ گئے، وہ بھی وفات کر گئے، تو میں نے بھی چلے جانا ہے اس دنیا سے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بہتر ہی ہے، رسول کریم کی پیروی کرنا یہی بہتر ہے۔ اس طرح کے مزید کلمات کے ذریعے اپنی بہن کو تسلی دینے کے بعد ارشاد فرمایا یا اخیتا انی اقسم علیک لا تشقی علیک جیبا، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں بہن میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد، میرے شہید ہونے کے بعد گریبان مت پھاڑنا، چہرہ نہ پیٹنا اور وبیلہ نہ کرنا۔ تو حضرت گرامی آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کہ اپنی بہن کو بتا دیا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں، اس دنیا سے نہ چلا جاؤں، تو آپ کو گریبان پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چہرہ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کے ذریعے، اس فرمان کے ذریعے سب کے لیے پیغام دے دیا۔ محرم الحرام میں بکثرت امام علی مقام اور دیگر اہل نظام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یقیناً ان کی جانی ثانی اور اپنے رب کی فرما برداری ہے، یہی ایسا کام ہے کہ ہر بار اس کا امام حسین کو تذکرہ کیا جائے، آپ کے رفقاء کا تذکرہ کیا جائے تو ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ محرم الحرام ہو یا کوئی دوسرا مہینہ ہو، امام حسین کی شہادت، آپ کا تذکرہ یا کوئی اور موضوع ہو، بہرحال یاد رکھیں یہ ضروری ہے کہ صرف انہیں روایات کو بیان کیا جائے، انہیں روایات کو سنا جائے جو مستند ہوں، جو شریعت کے عین مطابق ہوں اور جو اصول دین کے مطابق ہوں اور جو باقاعدہ طور پر ثابت ہو، اور باقاعدہ اس کے علاوہ جتنی موضوع روایات یا ایسی روایات جو صرف مشہور ہیں، کتب میں نہیں ہے، ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایسی باتیں بیان کرنا اور سننا جن سے عوام کے عقائد خراب ہوں اور زیادہ ذہن قابل ہے، لہذا ہر طرح کے معاملات میں ہمیں محفوظ رہنا ہے۔ ان ایام میں شہداء کربلا، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر و نیاز کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم با حسین والے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہم باقاعدہ طور پر فخر سے یہ کہنے والے ہیں کہ آپ نے حق کے لیے ڈٹ کر، آپ نے جس طرح سے مقابلہ کیا اور آپ نے حق کا ساتھ دیا، حق کا بول بالا کیا اور یزید کو ختم کر دیا۔ لیکن یزید کی جو حکومت تھی ایک پل کی تھی، حکومت ختم ہو گئی، یزید ختم ہو گیا، سلطنت ختم ہو گئی، فوج ختم ہو گئی، آج باقی ہے تو امام حسین باقی ہے، آج باقی ہے تو امام حسین کا حق باقی ہے، آج باقی ہے اسلام حسین باقی ہے، آج باقی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین باقی ہے۔ اللہ کے ذی وقار یہ
ازل سے فیصلہ ہے کہ حق کی جیت ہوتی ہے اور باطل ہار جاتا ہے. کوئی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا ہم کہہ رہا ہوں کہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. سنت ادا فرما لیجیے.